بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج 9th کلاس کا جو مطالعہ پاکستان کا بیٹا لیکچر ہے بیٹا، وہ 8 نمبر لیکچر ہے بیٹا۔ اور آج گزشتہ لیکچر میں جو بات ہم نے کی تھی وہ بیٹا نظریہ پاکستان کے عناصر تھے، اور اس میں ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ ہم نے بات کی تھی، جس میں سب سے پہلے جو عناصر تھا وہ عقائد تھا، جس میں توحید و رسالت پر بیٹا بات ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی عبادات و ارکان اسلام پہ۔ اس کے بعد حکمرانی قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات پہ بیٹا بات کی تھی۔ اور آج جو لاسٹ پہ رہ گیا عدل و انصاف بیٹا، آج اس پہ بات ہوگی 5 نمبر سے بیٹا، عدل و انصاف، انصاف۔ عدل و انصاف، جسٹس اینڈ ایکویلٹی۔ ایکویٹی تو عدل و انصاف بیٹا آپ کی بک کا پیج نمبر 9 ہے اور لاسٹ والا پیراگراف ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راز ہے تو وہاں پہ بیٹا ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو اس سے بیٹا دنیا جو ایک معاشرے کے اندر ایک اچھی فضا پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسلامک فضا پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ عدل و انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہ رہے، بلکہ ہر غریب، امیر، کالے، گورے بغیر نسلی امتیاز کو اس کا حق لازمی ملنا چاہیے۔ آگے، جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خوبیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب ہر ایک کو اس کا حق ملے گا تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، قتل و غارت ختم ہو جائے گا، امن و سکون کی زندگی کا راہیں ہموار ہوں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ اب جب کوئی برا کام کرے گا، جو کسی کے حق مارے گا، اگر اس کو سزا دی جائے گی اور لوگ اس کی سزا کو دیکھیں گے اور اپنے لیے وہ عبرت سمجھیں گے، تو اس سے پھر کوئی کسی کا حق نہیں چھینے گا، بلکہ اس معاشرے میں ایک امن کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا، جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھی۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ پیسہ دے کر، مال و دولت دے کر اپنے آپ کو مختلف کیسز سے بری کروا لیتے تھے، اور جو غریب ہوتا تھا اس پہ ناجائز الزام لگا کر اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے وہ جو معاشرہ تھا وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس وقت کے بعد پھر پوری دنیا، بلکہ مدینہ نہیں پوری دنیا کے اندر پھر عدل و انصاف کے پرچار ہوا، جس سے پوری دنیا میں پھر اسلام پھیلا، اور ہر اسلامی ریاست میں پھر عدل و انصاف کا قانون قائم ہوا۔ معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی، اور مسلمان معاشرے میں انصاف کی اہم ضرورت بن گیا۔ پھر عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری۔ اب سوال بیٹا یہ آپ کو آ سکتا ہے، عدل و انصاف
عدل و انصاف کے نفاذ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نفاذ کو ممکن بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس میں جواب جو بیٹا ہوگا وہ یہی ہوگا جو میں نے ابھی پڑھا تھا، عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیٹا اس کا جواب بنے گا۔ آگے دیکھیں، اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ ججز ہوتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جو محروم لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے، اور اگر انصاف کے ساتھ دیا جائے تو وہ پھر ایک امید بن جاتے ہیں غریب لوگوں کے لیے۔ عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی جبر و تشدد نہ ہو، کوئی سیاسی مداخلت نہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہایت جو ضروری ہے وہ عدالتوں کا آزاد ہونا ہے، کہ ججوں پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے بلکہ وہ آزاد ہو کر اپنے فیصلے سنائیں۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، یعنی ہر ایک کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے، کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے، امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کو قانون کے مطابق ہی اس کو سزا دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ایک دفعہ اب قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ اب یہ بیٹا آپ کو سوال آ سکتے ہیں۔ عدل و انصاف کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب اس میں جو بیٹا جواب ہوگا وہ جب مثلا یہ جو پیراگراف اوپر والے پیراگراف سے نیچے پیراگراف ہے، اس میں فرسٹ لائن بیٹا اس کا
جواب ہے بیٹا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہ بیٹا یہاں تک جو ہے وہ بیٹا اس کا جواب ہے بیٹا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے حوالے سے۔ اس کے بعد ایک اور بیٹا سوال بنے گا، وہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ سوال نمبر بیٹا دیکھیں، جب قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ جو بیٹا میں پڑھنے جا رہا ہوں بیٹا، یہ جو مثلاً ایک پیراگراف بنا ہوا ہے، یہ مکمل ہے بیٹا آپ نے لکھنا ہے۔ اس جواب ہے بیٹا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں تک بیٹا یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ امید کرتا ہوں بیٹا آج ہم نے نظریہ پاکستان کا جو آخری عناصر تھا اس پہ بات کی ہے، جو عدل و انصاف تھا۔ اس میں کویشچن بھی بنے، MCQs بھی بیٹا بنائے گئے اور اس پہ تفصیل سے بیٹا بات کی گئی۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔